and this is my video. Please like, share and subscribe. جی فرمائیے. شاہ صاحب ہم نے ایک دیوبندی امام کی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ نا اعلیٰ حضرت کو فن حدیث میں مہارت نہیں تھی اور نہ اسماء و رجال کا علم تھا. سب سے پہلی تو یہ بات بتائیے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کیوں؟ سمجھ گئے نا؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میں گڑھے میں کودا اور وہاں مجھے کیل لگ گئی، تو آپ کودے کیوں گڑھے میں؟ سب سے پہلی بات کہ ہمارے علماء نے بے دین بد مذہبوں کی تقریریں سننے سے منع کیا. وجہ کیا ہے؟ جب وہ آپ کے سامنے اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے قرآنی آیتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، تو آپ تو کہیں گے کہ بھئی ہمارے مولوی غلط کہتے ہیں، تو قرآن اور سنت کے مطابق بات کر رہا. آپ کوئی محدث اعظم پاکستان تھوڑے لگے ہوئے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کہاں ڈنڈی مار رہا، کیا کر رہا، وغیرہ وغیرہ. اور دین کی باتیں نا کبھی کبھی شیطان بھی کرتا ہے. مشکاۃ شریف میں ہے بہت طویل حدیث، حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ کے مال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پہرے دار بنایا، اس کی نگرانی کیجیے. ایک شخص چرانے کے لیے آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. بڑی طویل حدیث. 3 دفعے ایسا ہوا تو تیسری مرتبہ جب پکڑا تو اس چور نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تم کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ تم رات میں اگر پڑھ لو تو صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. کہا کہ بتاؤ وظیفہ کیا؟ کہا روز سوتے میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. جب حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیش ہوئے تو حضور نے فرمایا کیا ہوا رات کے چور کا؟ حضور سب جانتے تھے. کہا حضور میں نے پکڑ لیا تھا اور میرا ارادہ تو تھا کہ آپ کے پاس لے آؤں، مگر وہ معذرت کرنے لگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوڑ دو، آئندہ نہیں کروں گا. مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. کیا وظیفہ بتایا؟ اس کا وظیفہ اس نے یہ بتایا کہ رات میں اگر تم یہ پڑھ لو تو صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے. حضور علیہ السلام ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے 3 دن سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ کہا حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانے. فرمایا خود شیطان تھا کمبا. لیکن یہ اس نے بات تم سے صحیح بتائی. تو کبھی کبھی شیطان بھی ایسی باتیں کرتا ہے، تو دوسروں کی باتیں سنیں گے تو اپنے دین میں تشکیک پیدا ہوگی کہ شاید ہمارا دین جو ہے اس میں کوئی شبہ ہے، یہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا. مرزا غلام احمد بھی تو آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سمجھاتا تھا، حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو سمجھاتا. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا فن ہے جو پڑھنا پڑتا ہے. کبھی کبھی قرآن مجید کی آیت میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتی، جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی. کچھ متشابہات بھی ہیں کہ پھر ہم اس میں حضور علیہ السلام کے اقوال دیکھیں گے، مفسرین کے اقوال دیکھیں گے، تب جانچ پڑتال کے بعد ایک مسئلہ نکلتا. یہ نہیں کہ کوئی آدمی تم سے کہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں. تم نے قرآن کی آیت میں بھائی لا تقربوا الصلاۃ کہ مت جاؤ نماز کے قریب. واہ بھائی یہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا. اور وہ یہ اس نے بتایا نہیں وان تم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو مسجد کی طرف مت جانا، نماز نہیں پڑھنا. تو اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، بہت سی چیزیں آپ اگر ذہن میں رکھیں خود مسائل حل پیدا ہو جائیں. میں نے گزشتہ ہی اتوار کو آپ سے یہ کہا تھا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے کتاب کا اوپر کا صفحہ میں نے نکال کر کسی وہابی کو دیا اور کہا اس کتاب کو پڑھو. اس نے کہا یہ تو اپنے فن کا امام نظر آتا. تو پھر بتایا میں نے یہ تو مولانا احمد رضا خان صاحب کا رسالہ سب منیر العین انگوٹھے چومنے کا ایک مسئلہ ہے جس میں پورے فن حدیث پر اس سے بہتر کتاب آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. یعنی ایک جگہ جو مسائل اکٹھا کیے نا تو فن حدیث میں اعلیٰ فاضل بریلوی کو مہارت تامہ حاصل تھی. اور جتنی بھی سندیں آپ لائیے، میں آپ کے سامنے اپنا ریکارڈ پیش کروں جو میرے پاس موجود ہے چھپا ہوا. امام بخاری تک کسی کی سند 30 واسطوں سے ملے گی، 25 واسطوں سے ملے گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس جب آپ نے حج کا سفر فرمایا تو ایک اس زمانے کے حدیث کے امام تھے جو اعلیٰ حضرت کو انہوں نے اجازت دی ہے، وہ صرف 11 واسطوں سے امام بخاری تک ملتی.
اتنی قریبی حدیث. اور ایک حدیث جو اعلی حضرت کی ہے، یہ پورا اس پر رسالہ ہے الاجازہ کے نام سے. ایک اعلی حضرت کی سند وہ ہے کہ جس میں اعلی حضرت نے جن سے سند لی ان سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت امام حماد شاگرد تھے ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی روایت کرتے تھے حضرت اسود اور حضرت علقمہ سے، اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. تو امام اعظم ابو حنیفہ تک جتنے محدث ہیں یہ سب کے سب حنفی. ورنہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی امام شافعی ہوتا ہے، کوئی حنبلی ہوتا ہے، اور یہ ہم پہلے بتا چکے کہ چاروں ائمہ ہمارے نزدیک حق ہیں. تو ایک سند تو اعلی حضرت کی وہ ہے کہ جس میں امام اعظم تک سارے محدثین جو ہیں وہ خالصتاً حنفی. اور دوسری بات میں بتاؤں، اعلی حضرت فاضل بریلوی مرید تھے حضرت آل رسول مارہروی، ان کے مرید، اور وہ تلمیذ تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو ساری دنیا محدث مانتی، تو اعلی حضرت کی سند میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تک ایک واسطہ، اور وہ واسطہ کون سا ہے؟ حضرت آل رسول مارہروی. فوراً اس کے بعد ان کی سند جو ہے وہ حضرت کیا نام ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تک ملتی ہے. تو یہ لوگوں کا یہ کہنا، یہ ایسی چیزوں کو سنا نہ جائے کہ آپ کو اپنے مذہب میں کسی قسم کا شبہ اور وہ پیدا ہو. بلکہ علماء نے یہ تک لکھا کہ علماء کو بھی بد مذہبوں کی کتابیں ضرورت کے لیے پڑھنا جائز، ورنہ ان کو بھی جائز نہیں. مثلا کسی سے مناظرہ ہو رہا تو ظاہر ہے کہ عالم کو تو ہر مذہب کی کتاب رکھنی ہوگی، قادیانی کی بھی رکھنی ہوگی، رافضیوں کی بھی رکھنی ہوگی، دیوبندیوں کی بھی. کس لیے؟ کہ مناظروں میں کام آئے کہ بتائیں آپ نے فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں میں یہ لکھا. تو آپ اگر اس کو پڑھیں گے نہیں تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پوچھے واہ بھائی یہ تو آپ نے نکال لیا کہ مولوی تو پڑھ سکتے ہیں، ہم دوسرے نہیں پڑھ سکتے. میں آپ کو دنیائی مثال سے سمجھاتا ہوں. اب تو خیر ایسا نہیں ہے. ایک زمانے بسیں چلتی تھی تو باہر لکھا ہوتا تھا چلتی گاڑی میں اترنا چڑھنا منع ہے، لکھا ہوتا تھا. کبھی دیکھا ہوگا آپ؟ نہیں. اچھا کنڈکٹر کو دیکھیں، وہ چلتا ہی چلتی گاڑی میں بیٹھتا ہی اور ہمیشہ چلتی گاڑی سے اترتا ہے. تو یہ اس کے لیے نہیں لکھا ہوا، وہ دن بھر کام یہی کرتا ہے، اس لیے نہیں دھوکہ کھائے گا، نہیں گرے گا کہیں. سمجھ گئے نا؟ تو علماء جو رات دن یہ کام کرتے ہیں تو وہ نہیں پھسلیں گے. عوام کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دیکھ کر کے ایسی چیز پھسل نہ جائے. اس لیے بد مذہبوں کی تقریریں نہ سننی چاہیے اور نہ ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور علماء کو بھی بغیر ضرورت کے وہ کتابیں پڑھنی نہیں چاہیے. ضرورت کے لیے ان کے لیے جائز ہے. اس لیے میں آپ کو یہی ہے کہ وہ اس نے جو بات کہی وہ تو غلط کہی، مگر آپ کو وہ نہ ان کی تقریر سننی چاہیے پڑھنا چاہیے. اب میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. انٹرنیٹ اس وقت جو ہے ایک ظلم عظیم. میں آپ کو بتاتا ہوں چند ویب سائٹیں ایسی ہیں جن کو آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے خلاف اتنی بکواس کہ آدمی اس کو دیکھ کر کے شبہ پیدا ہونے لگتا. اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ان ویب سائٹوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ویب سائٹ دیکھ کر دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، عقیدہ چھوڑ دیا، قرآن مجید چھوڑ دیا پڑھنا وغیرہ. تو اپنی اس میں تعداد بتاتے ہیں کہ اتنے حضرات نے اس ہفتے میں دین اسلام کو چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ایک انقلاب برپا ہوا ہے. اور ایک زمانہ تو وہ تھا جب لوگوں کے قابو تھا منطق اور فلسفے والے جو اعتراضات کرتے تھے. ہمارے علماء بہت پریشان ہو ان کے اعتراضات وغیرہ، لیکن اللہ نے امام غزالی، امام رازی جیسوں کو پیدا کیا اور انہیں سب کو ایسے جوابات دے کر کے ساکت کر دیا کہ بعد میں کسی کو بک بک کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی. تو اب کیا ہوا؟ اب اس کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ کس طرح کریں گے؟ اب ساری دنیا میں ایک ہوا کے ذریعے سے پھیل رہا، کیسے پابندی لگائیں؟ جس کا جی چاہے جو جی چاہے ڈال دے، جس کو چاہے گالیاں دے دیں، جو چاہے وہ کرے. تو اب یہ تو ہمارا کام یہ ہے کہ بالکل اس کے قریب نہ جائیں اور اپنے ایمان، اپنے اسلام کی حفاظت کریں. شبہ نہیں ہونا چاہیے. ایمان تو یقین کا نام ہے نا. تو اگر یقینی متزلزل ہو جائے. آخری بات، پھر دوسرا سوال لیتے ہیں. ہمارے پاس سوائے ایک اصلی اور پختہ عقیدے کے اور ہے کیا
इतने नमाजी क्या, मैं 10 लाख में भी अगर तकरीर करूं तो पूछूं भाई ये जो आप नमाज पढ़ते हैं, एक आदमी हाथ उठाकर कहे कि उसको कोई इल्का हुआ है कि नमाज उसकी कबूल हो गई? कोई कह सकता है मैं सारी इबादतें करता हूं सब कबूल हो गई और सब जनाब मेरी सही है? क्या मुंह पे मार दी जाएंगी सारी नमाजें, सारे रोजे, सारा हज और सारा ज़कात? क्या रह जाएगा आपके पास? एक ही तो सामान है ना, और वो सामान है अकीदा। याद रखिए, और पूरी नजीर नहीं मिलेगी आपको कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी ऐसे शख्स की मगफिरत कर दी हो जिसका यकीन तो मुतज़लज़ल हो, ईमान ना हो, मगर नमाज की बुनियाद पर मगफिरत हो गई, हज की बुनियाद पर मगफिरत हो गई, ज़कात की बुनियाद मगफिरत हो गई। एक नजीर नहीं बता, वरना उसूल पूरा धर्म हो जाएगा, सारी इमारत अकीदे की धड़म से गिर जाएगी। हाँ, ऐसी मिसालें हैं कि बेअमल रहा लेकिन पुख्ता अकीदे में था, अल्लाह ने रहम फरमा दी। तो इसलिए अकीदा जो हमारा है वो बिल्कुल मुस्तकम होना चाहिए, उसमें कोई सुलह सफाई की गुंजाइश नहीं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। को कभी देखें नहीं बदमजहब की, ना किताब देखें ना उनकी बातों को सुने। और कोई सा जी आप बोलिए।